بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسپیکس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں سید عابد علی۔ آج بات کرنے کے لیے کئی موضوعات ہیں، جن میں پہلا ہے کہ عمران خان صاحب، صدر عارف علوی اور اسپیکر اسد قیصر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، یہ سب جو ہیں ممکنہ طور پر آرٹیکل 6 کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، پنجاب میں 20 نشستوں پر ضمنی الیکشن جو ہے پرسوں ہو رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے اس نے عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں جس میں مسلسل الیکشن کمیشن پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ مریم نواز اور حمزہ شہباز سے ملاقاتیں کی ہیں، ان بیانات کو انہوں نے نوٹس لے لیا ہے اور انہوں نے جواب طلب کر لیا ہے۔ اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں تقریباً 18.5 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 40 روپے سے زائد جو کمی ہوئی ہے، اور IMF سے معاہدہ طے پا گیا ہے اور پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر ملیں گے، اور معاہدے میں توسیع کے تحت 4 ارب اور 20 کروڑ ڈالر مزید جو ہے آنے والے دنوں میں یا آنے والے مہینوں میں ملے۔ تو موضوعات تو آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کافی ہیں، لیکن جو سب سے اہم جو موضوع ہے وہ ہے وہی جس کا میں نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ عمران خان اسپیکر اور صدر اور ڈپٹی اسپیکر یہ سب ممکنہ طور پر آرٹیکل 6 کی زد میں ہیں، اور یہ ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے، یہ امکان پیدا ہوا ہے۔ جیسے کہ آپ تمام ناظرین جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کا جو ہے وہ از خود نوٹس لیا تھا اور مختصر فیصلہ جاری کیا تھا۔ اس کا اب تفصیلی فیصلہ کل انہوں نے جاری کر دیا ہے، اور اس تفصیلی فیصلے کو جسٹس عمر رضا بندیال اور 5 رکنی بینچ نے تحریر کیا ہے، اور 86 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، اور اس میں قرار دیا گیا ہے کہ بیرونی سازش کا جو الزام ہے یہ اس کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے کوئی ٹھوس اور اطمینان بخش شواہد جو ہے نہیں مل سکے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے اپنے فیصلے میں کہ 7 مارچ کو جب سائفر آیا اور 31 مارچ تک جو ہے وہ حکومت نے اس پہ نہ کوئی بات کی، نہ کوئی کمیشن بنایا، اور کمیشن تو خیر 27 کو شاید انہوں نے بنایا تھا، لیکن کا سربراہ جس جرنیل کو بنایا تھا انہوں نے انکار کر دیا تھا سربراہی سے، تو اس کے بعد کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہوئی۔ بہرحال سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ جب سائفر آیا تو اس کے بارے میں جو ہے نا کوئی حکومت نے کوئی کہیں نہ ذکر کیا، نہ کہیں بات ہوئی، نہ اسمبلی میں نہ کہیں اور 27 مارچ کو پہلی دفعہ عمران خان نے اپنی ایک جلسے میں ایک جیب سے کاغذ نکال کے لہرایا، اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ جبکہ فیصلے کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات اور ہم اس کو ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ 7 مارچ کو امریکہ سے پاکستانی سفیر کا سائفر آیا، اور 8 مارچ کو قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی، جس کے لیے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ 22 مارچ تک اجلاس ہونا لازمی تھا، اور اسپیکر نے جو اجلاس نہ بلا کر آئین کی خلاف ورزی، اور 3 اپریل کو جو اجلاس ہوا اس اجلاس میں بھی جو ہے وہ جو اس کا جو آئینی طریقہ کار یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے جو پیش جمع کرا دی گئی تھی وہ پیش ہونی تھی، اس کے بعد اپوزیشن اور حکومتی اراکین نے اس پہ تقاریر کرنی تھی، اور پھر اس پہ ووٹنگ ہوتی جو آئینی طریقہ کار ہے۔ لیکن ڈپٹی اسپیکر نے صرف وزیر قانون اس وقت کے فواد چودھری کو صرف بولنے کا موقع دیا، اور پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے کے ذریعے انہوں نے تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی، جبکہ اس کے لیے جس وقت انہوں نے یہ رولنگ دی اس کے پاس نہ اس کے شواہد تھے، نہ انہوں نے وہ سائفر پڑھا تھا، اور نہ کافی معلومات کی بنیاد پر انہوں نے یہ رولنگ جاری کی۔ اس کی جو تفصیلی رولنگ جو اس کے بعد جاری ہوئی اس میں انہوں نے لکھا کہ اس کی تحقیقات کی جائیں، جس سے سپریم کورٹ کہتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ان کے پاس مکمل معلومات اور ٹھوس شواہد نہیں تھے، ورنہ وہ اس کا فیصلے میں ذکر کرتے۔ سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کا اسمبلی توڑنے کی سفارش کرنا اور صدر عارف علوی کے اسمبلی توڑنا یہ دونوں بھی غیر آئینی اقدام تھے، اور یہ آئین کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ایسے ٹھوس شواہد جو ہے وہ نہیں ملے جس کی بنیاد پہ یہ عدم اعتماد کا جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی کہ جی اس میں غیر ملکی سازش ہے، اور انہوں نے اس کو یعنی ناکافی بنیاد پہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے غیر ملکی مداخلت ہے، اور تمام اپوزیشن کو آپ نے اس کی بنیاد پہ غدار اور امپورٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں، جو ایک نعرہ ہے آج کل PTI کا کہ امپورٹڈ قرار دے دیا، تو یہ حقائق پہ مبنی نہیں تھا، اور نہ اس کا ڈپٹی اسپیکر کو اختیار تھا کہ آرٹیکل 5 جو ہے وہ لاگو کرنے کے لیے عدالتی کارروائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو عدالتی کارروائی کے تحت ٹھوس شواہد کے تحت یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون آرٹیکل 5 کا مرتکب ہوا ہے۔ یہ اپنے طور پہ یہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا یہ اختیار نہیں تھا، ان کے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو یہ قرار دیں کہ وہ آرٹیکل 5 کا جو ہے مجرم ہے۔ تو بنیادی طور پہ قاسم سوری صاحب نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا تھا اپنے فیصلے میں، انہوں نے قرار دیا تھا کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ آئین کا پابند
پابند ہے اور آئین کے سے منافی کوئی سرگرمیوں میں اگر حصہ لیتا ہے تو غداری کے زمرے میں آتا ہے اور سازش کے زمرے میں آتا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ یہ قاسم سوئی کا اختیار ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ کہ آپ ثبوت اور شواہد جو ہے وہ اس کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں، پھر وہ پروسیڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی اس چیز کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 31 مارچ کے اجلاس میں بھی کسی حکومتی رکن یا وزیر نے اس موضوع پہ اسمبلی کے اجلاس میں کوئی بات نہیں کی، جبکہ 7 مارچ کو سائفر موصول ہو چکا تھا اور 31 مارچ ہی کو جو ہے وہ ایک اجلاس ہوا قومی سلامتی کمیٹی کا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور ایک قومی اسمبلی میں بھی ہوا جس میں قومی اسمبلی کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کا بھی اجلاس ہوا، 2 اجلاس ہوئے، اور دونوں میں جو ہے اس میں سازش کا کوئی ذکر نہیں تھا، البتہ مداخلت کا جو ہے کہا گیا کہ مداخلت کی گئی ہے اور اس کی مذمت کی گئی اور اس پہ ڈیمارش جو ہے دینے کا کہا گیا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی قرار دیا کہ آرٹیکل جو ہے 5 جو ہے اس کا تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، اختیار نہیں تھا، لیکن آرٹیکل 95 جو کہ تحریک عدم اعتماد کے طریقہ کار اور ووٹنگ کے طریقہ کار کے بارے میں ہے، اس کی جو ہے نا صریحاً خلاف ورزی کی گئی کہ آئین کی جو ہے وہ بڑی واضح جو ہے آئین شکنی ہے۔ حکومت کے وکلا کی یہ دلیل جو اس وقت کی حکومت تھی کہ جی اسمبلی کی کارروائی کو استثناء حاصل ہے اور سپریم کورٹ اس کا جائزہ نہیں لے سکتی، انہوں نے کہا کہ آئین کی خلاف ورزی پر جو ہے نا وہ کارروائی کا جائزہ نہ لینے کا استثناء جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آئین کی خلاف ورزی ہوگی آئین کی کسی شک کی تو سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے سکتی ہے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے اس کا سو موٹو نوٹس بھی لیا اور اس پہ اب تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 95 پر عمل درآمد ایک آئینی ذمہ داری تھی اور صرف وزیر قانون کے بیان پر آپ کسی کی حب الوطنی کے خلاف جو ہے اور غداری کا الزام نہیں لگا سکتے، اور حب الوطنی کے خلاف اس کا یہ نہیں کہہ سکتے قدم ہے صرف ایک وزیر کے بیان کے اوپر، چونکہ اس حالات کی ترتیب یہ ہے کہ جب 3 اپریل کو اجلاس ہوا عدم اعتماد کے حوالے سے تو ڈپٹی اسپیکر نے صرف وزیر قانون فواد چودھری کو بولنے کا موقع دیا اور انہوں نے انکشاف کیا کہ جناب یہ امریکہ کی سازش ہے، اور یہ پوری اپوزیشن یا پی ڈی ایم جو ہے اور اس کے علاوہ بھی جو اس میں پھر جماعتوں نے جنہوں نے حمایت کی جو کہ حکومتی اتحادی تھے جن میں MKM اور کاف لیگ کے بھی 2 ارکان شامل تھے، انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ سب غدار ہیں چونکہ انہوں نے امریکہ کی سازش پہ اور امریکہ کے کہنے پہ یہ طریقہ عدم اعتماد پیش کی ہے۔ تو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے صرف ان کو بولنے کا موقع دیا اور کسی حکومتی رکن اور اپوزیشن رکن کو اس حوالے سے بولنے کا موقع نہیں دیا، اور وزیر قانون کے بیان کے فوراً بعد انہوں نے پہلے سے لکھی ہوئی ایک رولنگ پڑھ دی کہ یہ تحریک عدم اعتماد میں مسترد کرتا ہوں، اور اس کے چند سیکنڈز کے بعد جو ہے عمران خان صاحب ٹی وی پہ نمودار ہوئے اور انہوں نے اسمبلی توڑنے کی اعلان کر دیا، سفارش کی صدر مملکت عارف الوی صاحب سے کہ وہ اسمبلی توڑ دیں، اور عارف الوی صاحب نے بھی فوراً اسمبلی توڑ دی اور یہ ساری کارروائی جو ہے وہ چند منٹوں میں جو ہے مکمل ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ تو ڈپٹی اسپیکر نے سائفر پڑھا، نہ اسپیکر صاحب نے، اور نہ سپریم کورٹ کو اس کے بارے متن سے آگاہ کیا گیا، تو اور نہ ہی کسی اور فورم کے اوپر اسمبلی کے ارکان کے سامنے اس کا متن پیش کیا گیا، تو اس چیز کو اس کے بارے میں کوئی ایسے شواہد ہمیں نہیں ملے کہ اس میں کوئی بیرونی سازش ہوئی ہے یا اس طرح کے کوئی غیر آئینی چیز اس میں شامل ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو خود عمران خان صاحب کا ایک بیان ہے کہ مجھے اس کا 4 ماہ پہلے سے ہی پتا تھا، اور وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے یہ اکتوبر نومبر میں اس کا پتہ چل گیا تھا، یعنی 6 ماہ تقریباً پہلے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں جوڑ کے دیکھے جائیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا جائے تو یہ بات تقریباً واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو امریکی سازش کی جو کہانی ہے اور اس کا جو بیانیہ ہے یہ کوئی اتنا قابل قبول نہیں ہے اوورال، اور لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بیانیے کو پی ٹی آئی نے بہت خوبصورتی سے استعمال کیا، بہت اچھے طریقے سے اس کو انہوں نے پروموٹ کیا اور لوگوں نے اس کو بائی بھی کیا، اور جو پی ٹی آئی کے خصوصاً جو حامی ہیں اور عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا وہ ایک کہہ لیں کہ پتھر پہ لکیر کی طرح سمجھا اور اب اس کے اوپر مضبوطی سے قائم ہے۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں جس میں شیخ رشید صاحب کا بیان ہے، خود عمران خان صاحب کا بیان ہے کہ مجھے جو 4 ماہ پہلے پتہ لگ گیا تھا، اور 7 مارچ کو یہ سائفر آیا، اور یہ جو سپریم کورٹ کا بھی کوئی بھی ایسے شواہد نہیں ہیں ٹھوس قسم کے کہ جسے کہا جائے کہ یہ جو طریقہ عدم اعتماد تھی اس کے پیچھے کوئی سازش تھی یا اس کے پیچھے کوئی مداخلت تھی۔ اخبارات اور میڈیا کو اگر آپ باقاعدگی سے دیکھتے ہیں تو یہ کوششیں تو تقریباً 1 سال سے جاری تھیں، اور اکتوبر نومبر میں تقریباً یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اگلے مارچ اپریل میں یہ چیز ہونی ہے۔ اس کے لیے بہت ساری اور وجوہات بھی تھیں جن کا اکثر لوگوں کو
معلوم بھی ہے، جس میں سب سے اہم تھی کہ نومبر میں ہونے والی آرمی چیف کی تبدیلی، اس سے پہلے یہ ساری چیز ہونی تھی۔ یہ تقریباً سب کو پاکستان میں جو سیاست پہ نظر رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ اس چیز کا بہت زیادہ امکان تھا، تو اسی کے مطابق یہ چیز ہوئی۔ بہرحال اب جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے تو اس کو یعنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ مایوسی اور افسوس کا اظہار کیا ہے، بلکہ فواد چودھری صاحب نے تو بہت سخت جو ہے ریئیکشن دیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ ججوں کو اور جرنیلوں کو بند کمروں میں جو ہے وہ ہم اجازت نہیں دیں گے فیصلے کرنے کی، اور اس صورتحال کو بدلنا پڑے گا اور ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ سری لنکا والا رد عمل چاہتے ہیں یا آئین کے مطابق۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان کے جلسے میں کل فرمایا کہ میں نے سپریم کورٹ کو کہا تھا تحقیقات کریں، میں تو یہی کر سکتا تھا تو میں نے وہ ان کو بھیج دیا، لیکن انہوں نے اس پہ تحقیقات نہیں کی اور انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بہت افسوس کا اظہار کیا۔ لیکن سپریم کورٹ نے اپنے جو ہے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ ہم کوئی تحقیقاتی ادارہ نہیں ہے کہ ہمیں کہا جائے کہ جی پہلے ثبوت ڈھونڈیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ تحقیقات کے لیے کم از کم کسی بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں ایسی کوئی بنیاد جو ہے نظر نہیں آئی اور نہ ہی فراہم کی گئی۔ تو یہ تھا جناب سپریم کورٹ کے فیصلے کا مختصر سا جائزہ۔ فیصلہ تو بہت طویل ہے، فیصلہ 86 صفحات پہ مشتمل ہے، اور اس میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندو خیل ان کے اضافی نوٹس بھی شامل ہیں، اگر وہ بھی شامل کیے جائیں تو فیصلہ 111 صفحات کا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو ٹائمنگ ہے، یہ اس وقت جو عمران خان صاحب ضمنی انتخاب کی جو مہم چلا رہے ہیں وہ سارے بیانیہ یہی ہے کہ امریکی سازش کے تحت جو ہے نا یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے بہرحال عمران خان صاحب کے موقف جو ہے اس کو یقینی طور پہ ایک دھچکا تو لگا ہے، اور اس وقت یہ فیصلہ آنا ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بیانیے کے اوپر بہت سے سوال کھڑے کرتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے اس بیانیے کو بہت کامیابی سے جو ہے استعمال کیا ہے، اور ان کے حامیوں کی حد تک یہ بڑا ایک کامیاب آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ بیانیہ ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو جسٹس مظہر عالم مندو خیل جو ہے فاضل جج، انہوں نے ایک اضافی نوٹ لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم اور صدر مملکت ان چاروں کے جو اقدام ہے اس کو آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی جو ہے وہ اس کو آرٹیکل 6 کی طرف لے جاتی ہے اور اس کو اٹریکٹ کرتی ہے آرٹیکل 6 کو، اور انہوں نے پارلیمنٹیرین سے یہ کہا ہے، اس اضافی نوٹ میں یہ کہا ہے انہوں نے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ یہ صورتحال پیدا نہ ہو اور اس طرح کے واقعات نہ ہو اور آئین کی خلاف ورزی نہ ہو، تو وہ آرٹیکل 6 کو نافذ کرنے کا سوچیں اور اس کے تحت اقدام کریں۔ تو یہ تھی مختصر جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تھوڑی وضاحت کہہ لیں یا تفصیل کہہ لیں۔ تو اب دیکھیں معاملات کس طرف جاتے ہیں، اور کیا موجودہ حکومت جو ہے وہ عمران خان اور عارف الوی اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرے گی یا نہیں کرے گی، اس کا بھی فیصلہ مستقبل میں ہوگا۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ 17 تک ایسا کچھ نہیں ہوگا، تاکہ یہ تاثر نہ دیا جائے کہ الیکشن کے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 17 کے بعد صورتحال میرے خیال میں کچھ آہستہ آہستہ واضح ہونا شروع ہوگی کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، تو ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔